الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما أصاب بمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگ اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ نحل، سورہ یونس، سورہ الحدید کی پڑھی گئی. انشاءاللہ اس مہینے کی مناسبت سے ماہ سفر کا مہینہ ہے اور آج 13 سفر ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی مناسبت سے آج کا ہم نے جو عنوان تجویز کیا ہے وہ ہے توکل اور وہم. وہم کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ بتوفیق الہی اس کی وضاحت ہوگی. اس کے بعد ماہ سفر سے متعلق دور جاہلیت میں اور آج مسلمانوں کے عوام الناس طبقے میں جو اوہام اور خرافات کے اعتقادات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. سب سے پہلے آیات کی ترجمانی: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اس کی حفاظت میں آ جائیے شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسوں سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. بے شک شیطان کا زور یا شیطان کے وسوسوں کا عملی طور پہ اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے، ان لوگوں پہ نہیں ہوتا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. یقیناً شیطان کا زور یا شیطان کے وسوسوں کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کو اپنا ساتھی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اور شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا، اس کے شکار ہوئیں گے جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں. دوسری آیت کریمہ سورہ یونس کے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے
اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارے، کسی اور سے مت دعا کیجیے۔ ان فعلت فإنك إذا من الظالمین، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہے، فلا کاشف الا ہو، اس تکلیف اور نقصان سے اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں، اس تکلیف سے صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، خیر سے نوازنا چاہے، اپنا فضل عطا کرنا چاہے، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اس خیر سے آپ کو محروم کر سکے، اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے آپ کو محروم کر سکے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ تیسری آیت کریمہ سورہ الحدید کی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، جو مصیبت، جو پریشانی، جو مسائل، جو نقصانات، چاہے وہ زمین کے پیداوار سے متعلق ہوں، چاہے انسان کے اپنے جانوں سے متعلق ہوں، ان کے آنے سے پہلے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں محفوظ کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بنا دیا ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اس کے پابند ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کو ایسا کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اصل موضوع کی طرف جو آ رہے ہیں وہ ہے توکل اور وحد۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھائیے۔ توکل، جس کے معنی اللہ کے اوپر مکمل طور پہ اعتماد اور بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ۔ دو باتیں جو بتائی گئی ہیں سورہ نحل میں، شیطان کے وسوسوں کا عملی طور پہ وہ لوگ شکار نہیں ہو سکتے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور توکل کیا جائے، اسے کہتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد وہ ایمان کوئی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اس ایمان میں کوئی شک ہونا نہیں ہونا چاہیے، جس کی تشریح اللہ سورہ حجرات میں کرمات کرتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ ثم لم یرتابوا۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اوپر ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک مانا جائے اور تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدبر کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین سے اس کائنات کا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اعتقاد ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے مکمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے کرنے میں اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید
مجید میں جو آیات کثیرہ آئے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے وہم اور خیالات سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے مومن کو یہ تربیت کی گئی ہے، جب کوئی بھی یہ کام کرنا چاہے وہ انشاءاللہ کہے اللہ آج چاہے گا تو یہ کام کروں گا، اللہ چاہے گا تو یہ کام کروں گا، میرے بس میں کوئی کام نہیں ہے، میرے بس میں صرف کوشش کرنا اور حرکت کرنا ہے، اس کے علاوہ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تمام اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور توکل کی جو ضد ہے، ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، اس کا ایک مقابل ہوتا ہے، کمپیریٹیو جسے کہتے ہیں، تقابل۔ تو وہ کمپیریٹیو کا جو ہے توکل کا جو ضد ہے وہ ہے وہم۔ وہم کے معنی کیا ہے؟ وہم ایک، اس کی تشریح کروا میں، وہم، گمان، خیالات، یہ سب اوہام ہے۔ یعنی وہم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، اسے کہتے ہیں وہم۔ یعنی خامخواہ کہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے اس کا شکار ہو گیا ہے، وہم ہو گیا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو وہم ہو گیا، اسے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے وہم ہو گیا۔ اور اس کے دوسرے معنی شک کے بھی آتے ہیں، شک یعنی جو شک ہوتا ہے اس کو وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح توکل اور وہم اور گمان یہ پورے ضد ہے۔ اور توکل ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، رات اور دن اس کے حکم سے آتے ہیں، چاند اور سورج اس کو نکلتے ہیں، بارش اس کے حکم ہوتی ہے۔ انسانوں کی تمام مخلوقات کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ بالراست تنہا اپنی طاقت اور قوت سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی ذات کے اوپر ہمارا بھروسہ اور اسی ذات کے اوپر ہمارا توکل ہے، اسے توکل کہیں گے۔ کوئی ایک ذات ہے جو اللہ ہے، اس کے اوپر پوری ہم جو ہے نا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہم وہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک گمان ہے جس کے پیچھے ہم پر جو ہے آج انسان چل رہا ہے۔ اور وہم اور توکل کو قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے اس کی تشریحات آپ کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ مومن جو ہوتا ہے، موحد جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو مشرک جو ہوتا ہے وہ اوہام اور خرافات کا شکار ہوتا ہے۔ شرک یہ ہے ایک بے حقیقت چیز کو اپنے مان لیا ہے، جس کو کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا ایک وجود نہیں ہے، جس کی کوئی طاقت نہیں، جس کو قوت نہیں ہے، آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے، اسے ایک شرک ہے، اور اسی کا نام وہم ہے۔ اور شرک کی بنیاد وہم پرستی اس کا آغاز ہے۔ جہاں پہ شرک ہوگا وہاں پہ وہم ہوگا، اس کی بیج، اس کا دانہ جو ہے شرک کی وہ ہے وہم، خیال، گمان، شک، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کو قرآن مجید میں توحید کی ضد قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شرک میں جو ہے نا شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے وہ تمام اوہام و خرافات جو انسانوں میں یا پھر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، یقیناً اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہم کیا ہے اور وہم سے متعلق ہمارے پاس آج کیا کیا تصورات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات لائے جائیں گے۔ چونکہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، عموماً لوگ اس مہینے کی ابتدائی ایام کو خاص طور پہ اس کے 13 تاریخ تک جو دن ہے اسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اچھے دن نہیں سمجھتے، برے دن خیال کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، مکان نہیں بناتے، دکان نہیں کھولتے، کوئی سفر پہ جانا بھی رہا تو سوچتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر نحوست ہے، ان دنوں کے اندر کام خراب ہوتے ہیں، کام نہیں بنتا۔ یہ تصورات ہیں۔ 13 تیجی بھی ہم کہتے ہیں اس مہینے کو، اس مہینے کا نام سفر ہے، لیکن ہمارے پاس یہ مہینہ جس نام سے مشہور ہوا ہے وہ 13 تیجی کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم گزر چکا آپ کو، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ۔ اسی لیے ماہ محرم کو، جو محرم تھا، ہم نے بھی اس کا نام بدل کے شہادت کا مہینہ رکھ دیا۔ اسی طرح ہم نے سفر کے مہینے کو 13 تیجی کا مہینہ کر دیا۔ اسی طرح ہم نے پھر سفر کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے بھی اس کا نام بدل کے 12 وفات کا مہینہ رکھ دیا تھا۔
ربیع الاول کے بعد جو دوسرا ربیع ثانی کا مہینہ آنے والا ہے، جو اسلامی نام ربیع ثانی ہے، ہم نے اس کو دستگیر کا مہینہ رکھ لیا، پیران پیر کا مہینہ۔ تو بہت سارے مہینوں کے نام ہم بدل دیے، مسلمانوں کے بعد اسلامی جو نام ہے اس کو ہم بدل دیے۔ اور یہ نام بدلے ہیں، کیوں بدلے ہیں؟ ان ناموں کے ساتھ اوہام اور خرافات جڑے ہوئے ہیں۔ شہادت کا مہینہ، اس کے اندر جو خرافات ہوئے محرم میں، ماہ سفر کا مہینہ، اس میں جو خرافات ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہم نے 12 وفات کے خرافات وہ مہینہ، پھر ربیع ثانی کا مہینہ اس میں خرافات، ہم نے دستگیر کا مہینہ، پیران پیر کا مہینہ، اس قسم کے نام تک ہم نے بدل دیے مہینوں کے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اوہام کے کس قدر جو ہے نا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی لیے وہم پرستی کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی پرستش، اللہ کی پرستش، اور ایک ہے وہم پرستی۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو نقصان پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کل مختار کل سمجھنا، اسی کے اختیار میں پوری کائنات ہے، اعتقاد رکھنا، یہ اللہ کی بندگی، اس کے پرستش ہے۔ وہم پرستی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آدمی اس کا شکار ہو گیا ہے، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ویسا کرنا چاہیے تھا، اس قسم کی بات ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بات آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کام ہو گیا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو چاہے نقصان کا، انسان کو جب نقصان ہو جاتا ہے کسی کام میں تو یہ کہتا مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ویسا کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آنا؟ یہ لو کا جو اگر لو کے معنی عربی زبان میں لو کے معنی اگر، ایسا کرتا تو اچھا تھا، ایسا کرتا تو اچھا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم میں جو انسان جو گھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لو جو تمہارے زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، یہ لو کا کلمہ کفر کے دروازے کو کھولتا ہے۔ لفظ لو کفر کے دروازے کو کھولتا ہے کیونکہ تمہاری نسبت اللہ کی ذات سے ہٹ رہی ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی جو مرضی ہوئی، بجائے اس کے آپ نے لو اگر ایسا ہوتا تو، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، تو لو کا جو کلمہ ہے یہ دراصل کفر کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ یعنی آپ کا اعتقاد، آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور شے کی طرف جا رہی ہے یا کسی اور ذہنیت کی طرف جا رہی ہے، اسی لیے فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی آپ نے فرمائی، وقت، زمانہ، دن، رات، مہینہ، تاریخ، اس کے متعلق حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے، یہ حدیث قدسی بھی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں یسب الدہر، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا دن کو گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا تاریخ کو گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مہینے کو گالی دیتا ہے، سال کو گالی دیتا ہے۔ یعنی آدم کا بیٹا وقت اور تاریخ کو برا اور منحوس سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بیدہ الکل امری، سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، دن اور رات میرے ہاتھ میں ہے، رات اور دن میرے ہاتھ میں ہے، زمانہ میرے حکم سے گردش کرتا ہے، یقلب اللیل والنہار، رات اور دن میرے حکم سے چلتے ہیں، رات اور دن میرے حکم سے بدلتے ہیں، زمانے کی گردش میرے حکم سے ہو رہی ہے، زمانہ میرے حکم کا پابند ہے، لہذا زمانے کو گالی دینا، وقت کو برا بولنا، دن کو برا بولنا، تاریخ کو برا بولنا، اللہ کو برا بولنا ہے انڈائریکٹلی۔ کسی وقت کو آپ برا بول رہے ہیں، کسی وقت کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، کسی وقت کسی دن کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں، تو حدیث میں آیا گویا کہ انڈائریکٹلی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منحوس سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو برائی دے رہے ہیں، کیونکہ وقت میں، دن میں، رات میں کوئی تاثیر، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، جو کچھ اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اور پھر پلٹ کے اللہ تعالیٰ سوال کیا آپ لوگوں سے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ سوال ہے کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ آپ لوگ جواب دیجیے، کیا حاکموں کے اوپر اس کا حکم نہیں چل رہا؟ الیس اللہ
ایسا سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بولنا ہے۔ اس میں یہ حدیث واضح طور پہ بتائی گئی ہے، یسب الدہر، اس سب کے معنی گالی دینا، برائی کرنا، دہر کے معنی زمانہ، اور اللہ فرما وہ انا دہر، میں خود زمانہ ہوں، میں خود زمانہ ہوں، یعنی میرے سے زمانہ ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ دن اور رات کے اندر ذاتی طور پر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ رات سورج نکل رہا ہے، سورج میں کیا طاقت ہے؟ سورج کی دھوپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو کئی دن تک سورج کو چھپا دیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کئی دن تک بعض مقامات پہ سورج کی دھوپ نہیں نکلتی، ابریں اس کو چھپا دیتی ہے نا؟ پھر کیا بات؟ سورج میں کوئی طاقت نہیں ہے، چاند میں کوئی طاقت نہیں ہے، ستاروں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ انسان سمجھتا ہے تھا۔ انسانوں نے سورج کی بھی پوجا کی ہے، انسانوں نے چاند کی بھی پوجا کی ہے، انسانوں نے ستاروں کی بھی پوجا کی ہے۔ کتنی قومیں یہاں سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، نہیں بتائیے؟ چاند کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے کتنی آج مشرک قومیں نہیں ہیں جو چاند اور سورج کو جناب اس کے اندر اثر ڈالتی ہے، ستاروں کی۔ چنانچہ لوگوں کا ایمان جناب ستاروں پہ تھا، لوگوں کا ایمان پلانٹنگ تھا، پلانٹ پہ تھا، چاند اور سورج۔ ویک کے جو 7 دن بنائے گئے ہیں وہ سورج، چاند اور سورج سے بنائے گئے ہیں۔ سنڈے کیا ہے؟ یہ سن سے اس کی نسبت ہے، سن سورج، منڈے مون، اس کی نسبت چاند سے رکھی گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ستاروں کی گردش سے کائنات چل رہی ہے، اسی لیے ستاروں کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ اسی لیے پیاری حدیث ہے جو آپ کو سناؤں گا اس موضوع سے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ ایک مقام ہے آپ جانتے ہیں، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ رات میں بارش ہوئی، آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے، ان سے سوالات کرتے کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو آج صبح کئی اللہ کے بندوں کی صبح ایمان سے ہوئی ہے، اور کئی اللہ کے بندوں کی آج صبح کفر سے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ رات میں بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، آج رات جو بارش ہوئی ہے، اگر کسی کا عقیدہ، کسی کا تصور یہ ہے یہ بارش فلاں ستارے کی گردش کا اگر نتیجہ کوئی بول رہا ہے، اس کی صبح کفر سے ہوئی ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس کا وہ مومن ہے۔ اب آپ اس پہ غور کر لیجیے، کیا ہے فرق کیا ہے؟ چیز یہ کی ہے بارش کے اس عمل کو اللہ کی ذات کی طرف اگر آپ منسوب کر رہے ہیں تو ایمان ہے۔ اگر اسی بارش اگر ہم کسی اور کی طرف منسوب کر دیں کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے، فلاں ستارے کے اثر کی وجہ سے اگر یہ ہوئی ہے، اس کا عقیدہ، وہ کفر ہوا۔ اسی طرح جو بھی دنیا کے امور ہے، چاہے معاملہ نفع کا ہو، چاہے نقصان کا ہو، اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں نقصان اٹھایا، فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، تو غلط بات ہے۔ یہ کہنا چاہیے اسے کہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ ایمان ہے، ایمان یہی ہے اصل میں۔ تھوڑا سا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عمل ایک ہے، لیکن اس عمل کی تعبیر یا اس عمل کی نسبت اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف کر دینا، جبکہ بے حقیقت چیز ہے، کیونکہ چاند، تارے، ستارے، دن اور رات سب اللہ کے مخلوقات ہیں، اور مخلوق کے معنی محتاج کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی تاثیر نہیں، اللہ کے حکم سے وہ چیز چل رہی ہے۔ اسی لیے اس کے اوپر ایمان اتنا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں۔